ایک ایشو پاکستان کا بتائیں. پاکستان بڑی عزت کی بات ہے, پاکستان سینٹرل رول پلے کر رہا ہے اینڈ دی انٹائر ورلڈ از واچنگ اس. ہم ایک ورلڈ کرائسس درمیان میں, وی آر اے پیوٹل پلیئر. اب میری اطلاع یہ بھی ہے کہ ایک گلف ملک کا کافی پریشر ہے, کافی ناراض بھی ہیں وہ ہم سے کہ یو آر آن دا رانگ سائڈ. آپ چینیوں کے, آپ چین کو بھولیں, ان کو بھی بھولیں, ایرانیوں کو, ذرا اس سائڈ پہ آئیں سب کچھ. کیا پاکستان ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اگر یہ جنگ اور چلتی ہے یا چیزیں ہوتی ہیں, کیا پاکستان کو ڈپلومیٹکلی اس کا کوئی نقصان ہو سکتا ہے؟ بیکاز سب کچھ اچھا ہو جائے گا, اللہ کرے تو ٹھیک ہی ہوگا, بٹ ہم کہیں اپنے ویٹ سے بف تو نہیں پنچ کر رہے. میرا نہیں خیال, کیونکہ جو لوگ, میں نے بھی سنا ہے یہ تھوڑی سی چیٹر سنی ہے میں نے بھی, اور وہ لوگ بات کر رہے ہیں جنہوں نے پورے انڈے ایک ٹوکری میں ڈال دیے تھے. دے پٹ آل دی ایگز ان دا امیریکن باسکٹ, اور امیریکنز نے ان کو ٹوٹلی لیٹ ڈاؤن کیا, ان کو کچھ نہیں کیا. اب وہ کس منہ سے بات کر سکتے ہیں ہمارے ساتھ؟ ہم نے تو اپنے آپ کو نہیں اس طرح کیا. وی ہیو گاٹ انگریس ان بیجنگ, تہران, ریاض, کائرو, اینکرا, واشنگٹن ڈی سی, ماسکو. تو ہمارا تو آؤٹ ریچ از ویری براڈ. ان کی صرف ایک ہی چیز تھی, وہ تو فیل ہو گئے ہیں. اور جو ان کو لسن کرنا چاہیے, دے شوڈ لسن ٹو قطر اینڈ عمان. قطر نے کیا کہا ہے؟ وی ہیو ٹو لیو ود ایران, اور ہمیں چاہیے یہ. عمان نے بھی یہ کہا ہے. سو دیر آر سیم وائسز ان دا گلف میرے خیال میں جو کہہ رہے ہیں کہ جناب انف از انف, اور اصل خطرہ اسرائیل کا ہے اور امریکہ پر انحصار غلطی تھی. اور اس لیے میں سمجھتا ہوں اس کی ایک اسٹریٹجک سگنیفیکینس بھی ہے یہ جو مسلم کوارڈ ایمرج ہوا ہے, پاکستان, ترکی, سعودی عربیہ, مصر, کہ پہلی دفعہ مسلم ورلڈ سے ایک کور گروپ نکل آیا ہے, ایک انیشیٹو لیا ہے. اور یہ سارے ہوئے ہیں جن کی ملٹریز پاورفل ہیں, ڈیفینس جن میں جان ہے, کامن چیز ہے, جان ہے, اور جن کی پولیٹیکل اسٹرینتھ بھی ہے اور ملٹری مسل بھی ہے. تو یہ بڑا ضروری ہے, اور میرے خیال میں دس از دا میکنگز آف اے لارجر کمبینیشن ان دا فیوچر انشاءاللہ. اور اگر اس کے ساتھ آپ فورس ملٹی پلائر چاہیے تو آپ کے چینی بھائی ہیں جس کو آپ کل ملنے جا رہے ہیں, تو اٹ ول بی اے گیم چینجر. کیونکہ یاد رکھیں مالک صاحب, the Middle East is changed, has been reshaped. Not the way Netanyahu wanted. وہ نیو مڈل ایسٹ وہ ختم ہو گئے, ان کے اپنے. اسرائیل کی انوینسبلٹی ختم ہو گئی ہے. ٹرمپ has lost politically. ایران is standing defiant. اور وہ جو مفروضہ تھا کہ ہماری حفاظت امریکہ کرے گا, وہ تو ختم ہو گئی نا. ایک انگریزی کا جملہ ہوتا ہے نا, conspicuous by absence. جی, کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ قطر اور یو اے اس کانفرنس میں نہیں تھے, so they were conspicuous by their absence. وہ دے یا یہ کامن فیکٹر زیادہ تھا کون سے 4 ممالک ہیں جو جن کی ملٹری مائٹ بھی ہے, سب کچھ, اور کل اگلے فیوچر سیکورٹی ارینجمنٹ میں دیز آر دا بگ پلیئرز. ایک تو یہ مجھے بتائیں کہ کیا ان کا ہونا نہ ہونا, دونوں ویز سگنیفیکنٹ واز دیٹ. میرے خیال میں they were not conspicuous by the absence in my view. issue is not having a big wallet کہ بوجھے کتنا پیسہ ہے گیا. the issue is کہ تھوڑے کتنی جان ہے, کتنا تھوڑا امپیکٹ ہے گیا, کتنا آپ کا پولیٹیکل کلاؤٹ ہے. سعودی عربیہ کا ایک نیچرل کلاؤٹ ہے بیکاز آف دا گارڈین آف دا ہولی پلیسز, اور ویسے بھی لارجر کنٹری, بگیسٹ کنٹری ان دا گلف. اور ایجپٹ, اور مسلم آئیڈینٹی کا جھگڑا بھی تو ایران اور سعودی عربیہ کا چلتا تھا نا. اور ایجپٹ کا ہے وہ تو اپنا ایک سینٹر ہے, افریقہ کا بھی, عرب ورلڈ کا بھی, اینڈ اٹس اے ویری ہیوج کنٹری. اور پلس ٹرکی اینڈ پاکستان. ٹرکی نیٹو کا ہے, ہم اسلامک نیوکلیر پاور بھی ہیں, تو ہمارا وہ اٹس اے ڈفرنٹ لیول آل ٹوگیدر. آئی تھنک جو 4 کنٹریز تھے وہ ٹھیک تھے. Nobody was conspicuous by their ایک absence. چینج ہم دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے کچھ دنوں سے جو ڈپلومیٹک لینگویج ہے, مثلا سعودیہ کی ڈپلومیٹک لینگویج تھی, کویت, دوسرے والے کی بڑی سخت ہو گئی ہے. پہلے وہ ذرا ہوتی تھی کہ سمجھو نہ کریں, یہ ہے, ہم نہیں کچھ کر رہے. اب وہ آ گئی ریٹیلیٹری چیز پہ, اب یہ تو یہ کریں گے, وہ کریں گے. سو آئی واز پلیزنٹلی سرپرائز. میں نے سعودی فارن منسٹر کو دیکھا کہ وہ بھی آئے ہوئے ہیں, بیکاز سعودی عربیہ کی لیٹسٹ اسٹیٹمنٹس بڑی ہارڈ ہٹنگ آئی ہیں. اب ٹرمپ نے ایک بڑی خطرناک اسٹیٹمنٹ دیا کہ اگر یہ ایرانینز نہ آئے اس ڈیل کے اوپر تو پھر ہم اڑا دیں گے. اوبلیٹریٹ اس کا فیوریٹ ورڈ ہے, ہم الیکٹرک گریڈز بھی اڑائیں گے. پھر اس نے ڈی سیلینیشن پلانٹس کا بھی بیچ میں جملہ ڈالا ہوا ہے کہ وہ بھی ہم کریں گے سب کچھ. یہ آپ کے خیال میں جتنے گلف کے ممالک ہیں, کیا یہ بھی اس پوائنٹ پہ تو نہیں آگے کہ جہاں یہ ایکٹیولی اور پرو ایکٹیولی انوالو ہو سکتے ہیں ایران کے خلاف, کہ یہیں رہیں گے جہاں بیٹھے ہوئے ہیں؟ میرا اپنا خیال ہے کہ یہ وہیں رہیں گے, کیونکہ دیکھیں جی مالک صاحب, اس وقت جنگ کے کیا آج 3 دن ختم ہو گئے نا, فرسٹ منتھ سمجھ لیں, پہلے مہینے کی اینیورسری. ان کا تو خیال تھا 5 دن میں کھڑکا دیں گے ہم سارا کچھ. اس وقت یہ ہے کہ کس ملک کی زیادہ کیپیسٹی ہے کوٹ کھانے کی, رگڑا کھا سکتا ہے. ایران کین ٹیک دا پین,
اسرائیل اینڈ امریکہ کا روسی کی رپورٹ میں آپ نے بھی تو کچھ کنٹریبیوشن نہیں کی ہوئی. آپ کے خیالات ان کی رپورٹ سے بڑے ملتے ہیں. انہوں نے یہ کہا ہے کہ ری لوڈنگ کیپیسٹی اور سسٹیننس کیپیسٹی کون کتنی کھا سکتا ہے. ہم یہ باتیں آپ کے پروگرام میں پہلے کر چکے ہیں بائی دا وے. اور یہ جو باقی ممالک بھی ہیں ان میں وہ کیپیسٹی نہیں ہے, کیونکہ وہ تو پھر چھوٹے چھوٹے آئلینڈ اسٹیٹس ہیں اور کوسٹ لائن اسٹیٹس ہیں, ان کے تو بہت ایک دو چیزیں اڑا دیں تو دے کانٹ ٹیک دیٹ پین. ایران کین 9 کروڑ کا ملک ہے, 10 لاکھ کی فوج ہے, 2 کروڑ کی بسیج ہے جو ملیشیا ہے, وہ تو کہہ رہے 100 بسم اللہ آپ تشریف لائیں. امریکہ ہیز نیور ون اے لینڈ وار. میرا یہی سوال تھا, کیا آپ اس کو ایران کی ریٹرک سمجھتے ہیں یا آپ جینوئنلی سمجھتے ہیں کہ ایران واقعی چاہتا ہی آئے؟ بیکاز اگر انہوں نے ان کے 4000 بھی مار دیے, شہید کر دیے, اور ان کے 40 بھی اگر مارے گئے تو قیامت آ جائے گی امریکہ میں. دیکھیں جی, میں نے کسی کو کہا تھا امریکن جرنلسٹ کے, جی ہم نے یہ دے ٹاک ان کل برڈز نا, کہ ہم نے اتنے بندے مارے, اتنی بومبنگ کی, 6000 سوٹی. میں کہا یو ہیو دا کیپیسٹی ٹو کل بٹ دے ہیو دا ولنگنس ٹو ڈائی اینڈ ٹو ڈیفائی یو. ایز سمپل ایز دیٹ. وہ ویٹنامیز میں بھی تھی, وہ کورین میں بھی تھی, وہ افغانس میں بھی تھی, اور وہ عراقیوں میں بھی تھی. اینڈ دے آؤٹ لاسٹڈ یو. اچھا, میں ایک چیز پہ آئی تھنک آئی جج اٹ رانگ. میں اپنے پروگرام میں بھی کہتا بھی تھا کہ جب میں ہوتیز کے لیڈرز کی سٹیٹمنٹس پڑھتا تھا تو مجھے لگتا تھا کہ ہوتی اب اپنے آپ کو انڈیپینڈنٹ سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہے ایران نے ہمیں بنایا, ہمیں بٹھایا سب کچھ, بٹ وی آر گوئنگ ٹو واچ اٹ, اور ہم دیکھیں گے, اور ہم ایران کے ساتھ آئیڈینٹیفائی نہیں ہونا چاہیں گے کانفلکٹ میں. اب ہوتیز بڑے اسٹریٹجک پوائنٹ پہ آئے ہیں. اب تو یہ لگتا ہے کہ اسٹریٹجی کا حصہ تھا کہ جب ان کے ڈیفینسز کمزور ہو جائیں اور اگر گیم اسٹریچ آؤٹ ہو جائے تو تب ہوتیز بھی بیچ میں جمپ ان کر دیں. 3 فرنٹ کھل گئے نا, اور 3 ایران, حزب اللہ اینڈ ہوتیز. اور یہ ہوتیز بڑے آرام سے اس طرح 1 مہینے کے بعد آئے ہیں. ایگزیکٹلی. اب انہوں نے اصلی پتہ کھیل دیا, انہوں نے کہا ٹھیک ہے آ جاؤ. اور آپ کو یاد ہوگا کہ یہی وہی ہوتیز ہیں جس کے ساتھ ٹرمپ نے سیز فائر کیا تھا پچھلے سال کہ آپ ریڈ سی شپنگ میں ہمارے جہازوں کو نہ مارے. ایک نان اسٹیٹ ایکٹر جس کو آپ دہشت گرد کہتے ہیں, انصار اللہ کو, ہوتیز کا جو آفیشیل نام ہے, اس کے ساتھ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن نے باقاعدہ سیز فائر کیا تھا. ان کو پتا تھا ان کی کتنی صلاحیت ہے. یمنی تو لڑنے والے لوگ ہیں, وہ کات کھاتے ہیں, جسے نسوار کہتے ہیں, ان کی نسوار سمجھ لیں, اور ایک خنجر ہوتا ہے, وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے آ جاؤ, اور چپل پہنی ہوتی ہے. اور اب انہوں نے ایران اسپیسیفک نہیں کیا, انہوں نے کہا فلسطین, لبنان اور تینوں کو لے کے آئے. وہ بگ پکچر مسلمانوں کے مظلوم مسلمانوں کی بات کریں کہ فلسطین سے یکجہتی, لبنان سے یکجہتی. اسٹیکنگ پوائنٹ آپ کے خیال میں اس وقت ایران کے ساتھ ہے کیا اسٹیٹ آف ہرمز؟ بیکاز میں واپس لے کے جاؤں گا, جب وہاں سے خبر, میں آئی تھنک گارڈین کی خبر تھی, کس کی پڑھ رہا تھا, جس میں یہ G7 کی کانفرنس کی بات ہو رہی تھی, مارکو روبیو نے جا کہا 4 سے 6 ہفتے, تو وہاں اس نے وہ سورس کو, ون آف دا منسٹرز کو کوٹ کر کے کہتے ہیں نام لیے بغیر, کہ مارکو روبیو نے کہا کہ ہمیں آپ کی ضرورت اب نہیں ہے, لیکن جب جنگ ختم ہوگی تو جو اسٹیٹ آف ہرمز ہے اس کی مینجمنٹ اور فری فلو کے لیے اس وقت ہم ایک میریٹائم فورس کے لیے آپ کی ضرورت ہوگی. تو اس میں ایک جملہ ہے, وی آل ایگریڈ. کیا G7 ممالک کا یہ ایگری کر جانا امریکہ سے کہ ٹھیک ہے جی ایک بار جنگ بند ہو جائے تو اس کے بعد ایک میریٹائم فورس ہوگی, بس وہ بار بار اسٹیٹ آف ہرمز کی اپنی اونرشپ کی بات کرتا ہے ایران. ڈو یو سی کہ ایسا کوئی پاسبلٹی آپ کو لگتی ہے کہ آپ کے خیال میں ایران کی ٹرمز پہ یہ بات ختم ہوگی اب؟ لیکن پہلی بات تو بھی ویری کلیئر ہے کہ کور ایشو کیا ہے. کور ایشو از ناٹ اسٹیٹ آف ہرمز. اسٹیٹ آف ہرمز از دا کانسیکوینس آف دا کانفلکٹ, ناٹ دا کاز. ٹھیک ہے, وہ کاز تو وہی ہے, کور ایشو ہے جارحیت ہے اس کا خاتمہ. تو ایران نے کہا کہ ٹھیک ہے پھر اگر آپ بدماشی کرتے ہیں تو ہم بھی ٹیک اوور, اب گل کر لو. اب یہ جو G7 والے ہیں وہ تو ایک فریڈم آف نیویگیشن کی بات تو چائنا بھی کرتا ہے, پوری دنیا کر دیں گے, اسے انٹرنیشنل واٹر وے, اٹس ناٹ ان اینی کنٹریز کنٹرول. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایرانیوں نے یہ لیوریج کیا ہے. مجھے یاد آ گیا شاہ فیصل شہید 1975 3 اکتوبر وار میں کیا کیا تھا انہوں نے, آئل ایمبارگو, تیل کو ایک ہتھیار کے طور پر پہلی دفعہ استعمال کیا اگینسٹ ویسٹرن سپورٹرز آف اسرائیل. ایران وہی کر رہا ہے. ان کا اسٹرینتھ کیا ہے, ان کا ملٹری مسل لینا ہے اسرائیل کا اور امریکہ کا, ان کا کیا ہے لیوریج جو جیوگرافی کا ہے. لیکن اس میں ایک اور بھی انٹرسٹنگ چیز ہے, میں پڑھ رہا تھا کہ یہ جو انٹرنیشنل میری ٹائم